السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے باخبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی منصور حسن صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں حسن جواد صاحب، ان کے ساتھ ہیں علی اوسط صاحب۔ پروگرام میں اب ہم سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ صادق آباد میں دکانیں جل گئی ہیں، اور دکانیں اتنی زیادہ جلی ہیں کہ وہاں کے جو قریب پتھارے تھے 20-25 سے زیادہ جل چکے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں ریسکیو عملہ ابھی تک قابو پانے میں مصروف ہے، لیکن قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ منصور صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ کل بھی ایک حادثہ ہوا، اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا، وہ سب دیکھیں اس وقت تو یہ جو صادق آباد کا واقعہ ہے اس پر تو ہم وہاں پہ موجود جو رپورٹر ہے اس سے ہی زیادہ بہتر اپڈیٹ لے سکیں گے۔ کل کی اگر آپ بات کریں، غالباً کل آپ جو ڈیزاسٹر ہے اس کی بات کر رہی ہیں، جو وادی نیلم میں اور مظفر آباد میں جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے، تو اگر ہم وہاں سے احسن علی اگر ہمارے ساتھ ہوں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہاں پر جو آتش زدگی کا واقعہ ہے، اپنا نام تو صحیح سے بتا دیجیے رانی کنفیوز ہے، حسن جواد کو جو ہے میں کہہ دیا انہوں نے۔ آتش زدگی کے واقعات ویسے ابھی کچھ اسی ہفتے میں جو ہے اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ اتوار بازار میں جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی اور وہاں پر بھی پتھاری۔ یہ اب اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ہر تھوڑے دن بعد رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شہر کا بھی جائزہ لیں تو کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ایک جرنل روٹین ہے کہ جہاں ویسے ہی لوگ کچرا جمع ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس حوالے سے اتنی زیادہ اب اویئرنیس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ نہ صرف ماحول کے لیے ایک تو آلودگی کا بہت بڑا جو ہے وہ اس کی خرابی کا سبب ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ جو اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، عموماً یہی معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ کچرا دیکھتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ اس پر اتنا آپ کسی کو اس حوالے سے منع بھی کریں تو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ابھی آج صبح ہی ایک نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پولیتھین کی جو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، مطلب یہ جو سمندری حیات ہے یہ کتنا زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی ایک پرندے کی تصویر تھی، یعنی آپ کو اس طرح ٹرٹلز اور یہ سمندری حیات کی تو بہت ساری تصویریں ملتی ہیں، وہ ایک پرندے کی تصویر تھی جو پورا ایک پولیتھین بیگ کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا۔ پھنس گئے تھے۔ یعنی یہ تو دیکھیں یہ تو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ ہم اس وقت جو یہ نقصانات کی بات کریں، میرا خیال ہے ان کی بڑی وجوہات، صاحب ہم لوگ ابھی صادق آباد جو دکانوں میں آگ لگی ہے 20-25 سے زیادہ مطلب پتھارے بھی جل گئے ہیں، نقصان بھی ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام ہے صادق آباد سے ہمارے نمائندے احسن علی۔ احسن، کیا تفصیلات ہیں؟ سب سے پہلے بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اس سے؟ جانی نقصان تو نہیں ہوا، ہر بار کی طرح اس بار بھی صادق آباد کے لنڈا بازار میں آگ لگی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام پٹھاروں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کا عملہ یہاں پر پہنچ گیا ہے اور آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے 45 پٹھارے جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں، جبکہ ریسکیو جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ غریبوں کا جہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے، یہی ان کی دکانیں کی چھوٹے چھوٹے پٹھارے ہم نے بنائے ہوئے تھے جو جل کے بالکل راکھ ہو چکے ہیں۔ آگ بجھانے میں ریسکیو مصروف ہے، کتنی گاڑیاں آئی ہیں؟ اور میں نے سنا یہ بھی ہے ابھی ذرائع کے مطابق کہ اور بھی طلب کر لی گئی ہیں، آگ پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ ریسکیو کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہے، جبکہ مقامی جو فیکٹری ہے فاطمہ فرٹیلائزر اور فوجی فرٹیلائزر، ان سے بھی جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ طلب کر لی ہے۔ اب جو ہے وہ ریسکیو کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ آگ ہوا کی وجہ سے آگ شدت اختیار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا۔ لیکن یہ تو اصل میں اس کے پیچھے وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ کوئی وجہ اب تک سامنے آئی ہے کہ کس وجہ سے آگ لگی ہے؟ کیا ریزن تھا پیچھے؟ ابھی تک تو وجہ سامنے نہیں آ سکی کہ آگ کس طرح سے لگی ہے۔ ریسکیو ادارے جو ہیں وہ آگ بجھانے سے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ ابھی یہ بتانا یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یہاں صادق آباد میں اس بازار میں؟ یہ ہر سال یہ واقعات پیش آتے ہیں، ہر سال یہاں پہ آگ لگتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو گزشتہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس میں کوئی ایسا ریزن بتایا گیا تھا بعد میں کہ وجہ کیا تھی آگ لگنے کی؟ ہر بار آگ لگ جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کچھ نہیں بتایا جاتا کہ کس طرح یہ آگ لگی ہے اور کس وجوہات کی بنا پر آگ لگائی جاتی ہے۔ ہر سال یہ واقعہ پیش آتا ہے، آگ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ لنڈا بازار کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے حسن علی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ حسن صاحب، اب ایک یہ بہت بڑی بات مطلب احسن علی نے بتایا، احسن نے یہ بات کہی کہ ہمیں نہیں پتہ اور اداروں نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ آگ کیوں لگی ہے، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق جو فائر بریگیڈ کے عملہ ہوتا ہے، جو حکام ہوتے ہیں، ان کو اتنی نالج ہوتی ہے کہ صرف کہتے ہیں نا دھواں دیکھ کے بھی پہچان لیں کہ آگ کس نوعیت کی ہے اور کیوں لگی ہے اور کس چیز سے یہ آگ لگی ہے۔ نہیں، وہ آگ کی نوعیت تو یہ جو ریسکیو ادارے ہوتے ہیں، خاص طور پر فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہوتا ہے، وہ آگ کی نوعیت بتاتا ہے کہ وہ کس درجے کی ہے، اور اسی حوالے سے پھر وہ
اپنی حکمت عملی تیار کرتے ہیں کس طرح قابو میں پائے آپ گا. کو یہ بتاؤں، ریزن بیہائنڈ رانی نہیں دیکھیں- ریزن بتایا نہیں نا ابھی تک. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتا کس وجہ سے لگی ہے, لیکن آگ جو ہوتا ہے نا ہمارا جو عملہ ہے وہ اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ بتا سکے کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے. یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے اس میں وہ ٹھیک ہے کہ یہ کچرے کی وجہ سے آگ لگی ہے. لیکن جیسے یہ واقعات ہوتے ہیں نا, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک کی جن سے حملوں کی جو جرنلزم کی جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کانسپریسی ہوتی ہے, کوئی لینڈ مافیا اس کے اندر انوالو ہوتی ہے, خاص طور پہ یہ کچی آبادیوں کے اوپر. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لینڈ مافیا جو ہے وہ لوگوں کو جا کے خانہ بدوشوں کو لا کے, کراچی کے اندر تو یہ بہت ہوتا ہے, اور اس کے بعد Land grabbing کے جو issues لینڈ ہیں. گریبنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنا. تو اب دوسری لینڈ مافیا والے ہوتے ہیں, وہ جان بوجھ کے آگ لگا دیتے ہیں, گرمی کی وجہ سے آگ لگا دیتے ہیں. انفراسٹرکچر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا پاکستان کے کتنا یعنی کہ خطرناک ہے اور کیسا ہے سب چیزیں. اس پر بھی بات کریں گے. ایک اور خبر بھی شامل کرتے ہیں, یہ بھی انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ آزاد کشمیر وادی نیلم میں آسمانی بجلی گرنے سے 27 افراد جاں بحق ہو گئے. وہاں پہ ایک یہ بھی مطلب کہتے ہیں نا ہر طرف برائیاں, یہ ہم ایک طرف ہم بات کرتے ہیں صادق آباد کی, پھر وادی نیلم میں ہمارے اتنا بڑا حادثہ ہوا, اور پھر آزاد کشمیر میں بھی ایک معاملہ, مطلب 27 افراد جاں بحق اور ابھی بھی کچھ افراد لاپتہ ہیں. نیشنل یہ ڈیزاسٹر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں اس وقت جو مانسون کا جو موسم ہے, اس میں اگر آپ ایسے دیکھیں دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو چیزیں اس طرح کی پیدر پہ واقعات آپ کو سننے میں آ رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ممبئی کے اندر اچھی خاصی آپ کے پڑوسی ملک میں بارشیں ہوئی ہیں, وہاں پر کافی زیادہ مسائل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر اگر آپ ریجنس کا جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیلابی صورتحال اور اس طرح کی بارشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ اس طرح کی واقعات رپورٹس ہوتے رہے ہیں. حسن, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے نا, اس کو پوری دنیا کے اندر یہ آتے ہیں. یہ اب جیسے تھر کے اندر مجھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ انگریزوں کے دور سے تھر کے اندر چلا آ رہا ہے کہ اگست تک اگر بارشیں نہیں ہیں تو وہاں پہ نقل مکانی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر وہاں پر قحط کی کنڈیشن ہو سکتی ہے پورے. لیکن اب جیسے کیلیفورنیا کے اندر سیلاب آیا, شدید ترین یعنی کہ پورے شہر کا شہر بہہ گیا, یا وہ امریکہ کی کون سی ریاست تھی جس کے اندر کچھ جنگلات کے اندر آگ لگ گئی تھی. کیجولٹیز اگر آپ دیکھیں ٹیکساس کے اندر ایگزیکٹلی آپ 8 افراد ہلاک ہیں, 10 افراد ہلاک ہیں, جو کہ قدرتی طور پر بہت شدید. لیکن آپ یہاں پر کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ 27 ابھی تک کی اطلاعات ہمارے پاس یہ, ابھی تو اللہ نہ کرے کہ کیجولٹیز آگے بڑھیں, لیکن 27 افراد ہلاک ہو گئے. کوئی انفراسٹرکچر, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہ سارا فیلئر جو ہے, جو آپ کی نیچرل کلائمیٹی جو ہے زیادہ امپیکٹ آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر آپ نے جو ہے وہ کوئی انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ نہیں کیا. حالانکہ کشمیر کو, ان کی اس قسم وادی نیلم کو اگر کوئی جا کے دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے. اگر اس کو ڈیولپ کر دیا جائے تو ٹورزم کے حوالے سے یہ خود بخود قدرتی طور پر یہ اپنی علی اوسط صاحب, اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے رجوع کیا ہے ڈائریکٹر آپریشن سعید الرحمان قریشی صاحب سے. السلام علیکم سر, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. وادی نیلم میں ایک سانحہ ہوا, ایک حادثہ ہوا ہے, 27 افراد جاں بحق ہو گئے, جبکہ 3 گاؤں بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, یہ ایسا کیوں ہوا, اس پہ آگے کیا کام کیا جا رہا ہے, اور ابھی تک یہ کل تک کی رپورٹ یہی ہے کہ پہلے سے انفارم کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قدرتی سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں اس طرح کہ پہلے سے تو انفارم کیا گیا تھا کہ بارشیں جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو سکتی ہیں اس خطے کے اندر, لیکن یہ جو واقعہ تھا یہ بالکل ایب نارمل تھا. یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اچانک سے یہ سیلابی صورت پیدا ہوئی. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ عام طور پہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے. یہاں پہ اچانک سے کلاؤڈ برسٹ ہوا اور ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ کلاؤڈ برسٹ آپ کہہ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہے, لیکن اس میں ایک طرف یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈیم کے اسپل وے کھولا گیا, اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے اس میں؟ سعید الرحمان صاحب, ہم ہمیں سن سکتے ہیں؟ سعید الرحمان صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے, ان سے دوبارہ رابطہ بھی کیا جائے گا. حسن صاحب آپ بتائیے گا کہ اب بھی انہوں نے کہا کہ پہلے سے پتہ تھا, انہوں نے بھی خود ایڈمٹ کیا, اور کل بھی ہم کافی دن سارا دن اس پہ بریکنگ کرتے رہے, اس میں یہ تھا کہ پہلے سے ہمیں آئیڈیا تھا اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ آگے بھی انفارم کریں گے, لیکن انفارم نہیں کیا. دیکھیں نا, یہ جو اسٹیٹ ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں شدید بارش ہوئی ہے, یہی اخبارات کے اندر بھی رپورٹ ہوا ہے. یہ قدرتی آپ کہہ لیں کہ آفت ہے جس کے بارے میں پیش کی اطلاع
آپ موسم کی جو بھی پریڈکشنز ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی شدت کا اندازہ آپ نہیں لگایا جاتا. اور اسپیشلی ہم سب لوگ اگر جائیں ان ریموٹ ایریاز کے اندر، تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ شہری زندگی اور ان علاقوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے. عام آدمی بھی موسم کی اویئرنیس اور اس کا ڈیولپمنٹ کو ایک جنرلی بھی اچھا خاصا لوگ اویئر ہوتے ہیں کہ یار اس وقت بارش ہو جائے گی، یا ہم اس وقت یہاں موجود ہیں اور فلاں حصے میں بارش ہو رہی ہے. اگر آپ کسی گاڑی میں موو کر رہے ہیں تو وہاں ایک نارملی ڈرائیور یا وہاں کے رہنے والے لوگ بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ اویئر ہوتے ڈائریکٹر ہیں. آپریشن سعید الرحمان صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، پہلے آپ ان سے وہ بات کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ ہے، لیکن اس میں تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ کسی ڈیم کے حوالے سے کوئی پانی کا اسپل میں تھا. اس طرح کوئی معاملہ تو نہیں ہے یہ؟ نہیں بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اوپر، اس سے تو دریا کافی دور تھا، وہاں پہ یہ کلاؤڈ بسٹ ہوا اور کہیں پیچھے پہاڑ کے اوپر ہوا. پہاڑ کے اوپر کلاؤڈ بسٹ ہوا تو وہ سارا ڈاؤن پور جو ہے وہ نیچے آ کے اس نے یہ آبادی کو ساتھ لے کے تو وہ کیا ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اور نہ یہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی چیز کو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ عام حالات میں وہاں پانی کا بہاؤ نہیں تھا. تو ابھی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اور کیا ابھی آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں یا محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور کیا اسٹریٹجی آپ کی ہے کہ کیا آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہیں گے کس طرح سے اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ پیشگی اقدامات کیے جائیں؟ اس میں اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ فوری طور پہ تو جو زخمی تھے ان کو طبی امداد دی گئی، پھر وہ جو لوگ سٹینڈرڈ ہو گئے تھے ان کو محفوظ مقامات میں منتقل کیا گیا، ان کے لیے کیمپس اسٹیبلش کیے وہاں جو گورنمنٹ انفراسٹرکچر تھا اس میں، اور وہ 1,500 سے زیادہ لوگ تھے جن کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا گیا، کیونکہ وہ ان کے گھر متاثر ہو گئے تھے سب لوگوں کے. اس کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن بھی کل ہی شروع کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ مسنگ ہیں ان کی تلاش کا عمل وہ کل سے جاری ہے. رات کو لیٹ نائٹ وہ عمل سٹاپ ہوا اور آج صبح سے دوبارہ شروع کر دیا. تو ابھی آپ کے پاس کوئی ایسی فگر ہے کہ جو لوگ جن کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لاپتہ افراد اس وقت وہاں پر جو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آپریشن جاری ہے اور کب تک وہ آپریشن چلتا رہے گا؟ جی بالکل، یہ آپریشن تو آخری بندے کے ملنے تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، آخری بندے کے ملنے تک آپریشن چلتا رہے گا. سعید الرحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ موسم کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کوئی اپڈیٹس ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا یا اب کوئی طوفان آنے کا خدشہ نہیں ہے؟ جو محکمہ موسمیات نے جو فورکاسٹ کی اس کے مطابق اس ایریا میں بارشیں ہوتی رہیں گی. اس ایریا میں بارشیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس طرح کا ڈیزاسٹر اب نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں کلاؤڈ برسٹ اور یہ جو آسمانی بجلی گرنے کا عمل ہے یہ تو بالکل غیر متوقع طور پہ ہوتا ہے. اس کی تو کوئی فورکاسٹ نہیں ہوتی. بارشوں کی تو کی جا سکتی ہے کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کا یہ جو واقعہ ہے اس کی کوئی فورکاسٹ نہیں ہوتی. کہ یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات انسان کی دسترس میں نہیں، نہ ہی ان کو روکا جا سکتا ہے. یہ کسی کے پاس کی بات نہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹر آپریشن سعید الرحمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. حسن صاحب آپ نے پوری گفتگو سنی اور علی صاحب آپ نے بھی پوری ان کی گفتگو سنی. انہوں نے آخر میں صرف یہی بات کر دی کہ اللہ کے اوپر ہے. مطلب ہمارے ہم پھر بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ڈیزاسٹر ہوا، لیکن جو حکام ہیں نا ایٹ لیسٹ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کس کی غلطی ہے، یا اگر آپ کی نہیں ہے ٹھیک ہے، سعید الرحمان صاحب نے کہا ان کی نہیں، لیکن کس کی ہے اس کو بھی مطلب تعین کرنا چاہیے اس بات کا. رانی دیکھیں میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا نا ان کے بیپرس ان کی کمنٹ سے پہلے، تو وہ یہی کر رہا تھا کہ دیکھیں نیچرل کلائمیٹی ہوتی ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اب سائنٹیفکلی چیزیں ریسرچ اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں کہ آپ پریڈکشن فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر یہ اس کے باوجود بھی اگر ہو جائے سیلاب آ جاتا ہے، نہیں روکا جاتا، لیکن میکسیمم کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو. یہاں تو آپ کے پاس پریڈکشن بھی تھی، آپ کے پاس فورکاسٹ بھی تھی کہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اور اس کے باوجود ٹھیک ہے ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی پروڈکشن یا فورکاسٹ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آتی وہاں پہ ٹورسٹ بھی جا رہے ہیں. چلے آپ ٹورسٹ کو روکیں وہاں پر جانے سے. علی صاحب کے دیکھیں اگر یہ کراچی میں ہوتا تو کراچی میں اسے کہتے تھے کہ حادثہ یہ ہے کہ کراچی میں نہیں آپ کو آئیڈیا ہوتا، لاہور اسلام آباد یہ بڑے شہر ہیں، لیکن جو ہے نا وادی نیلم یہاں پہ اب دریا بھی ہیں، موسم بھی پہلے سے ایسا نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں پتہ اور انتظامات نہیں کیے گئے. نہیں دیکھیں میں تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ویسے شہری زندگی کے مقابلے میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو وہاں کی لائف بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے.
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بات کہہ رہی، دیکھیں قدرتی آفت کے حوالے سے آپ کوئی پیشگی آپ اقدامات کر سکتے ہیں، یہ جنرلی ایک پریکٹس ہونی چاہیے. اگر آپ اس پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو اکراس دا کنٹری نہیں کہیں ایسا دکھے گا کہ کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے ہوں، کیونکہ اس کا کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے جو ہم ابھی ایک آگ لگنے کے واقعے کی بات کر رہے ہیں، لیکن نا یہ تو آپ اس میں پیشگی اقدامات تو یہ ہے نا کہ وہاں پر تمام کوئی بھی ایسی انسٹالیشن ہے، کوئی بازار لگتا ہے، وہاں پر یہ تمام چیزیں اس کے لوازمات میں شامل ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر موجود ہوں. تو یہ تو دیکھیں نا، ان ڈیزاسٹرز کو تو ہم کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں. اس صورتحال کے اندر وہاں پر جب آپ جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں نا، آپ کو آپ کی فورسز کے جوان ملتے ہیں، پھر جب آپ ان ساری صورتحال میں کہیں پھنستے ہیں تو آپ کو پھر اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری شخص، آخری جو بھی کوئی ایسا فیملی ہے، فرد ہے، اس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. کیونکہ وہاں پر تو آپ نارملی اگر ٹورسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ٹورسٹ ان علاقوں کا بہت زیادہ، پاکستان میں ٹورزم وہاں یہ خوبصورت علاقے ہیں بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ ان ایسے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ بھی تھے جو مسجد بہ گئی ہے اور اس کے اندر جو لاپتہ ہوئے ہیں. یعنی لوگ، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو ایسا بھی نارمل ہی ہوتا ہے کہ رات کے بعد اگر کہیں بارش زیادہ ہو گئی، لینڈ سلائڈ ہو گیا، لوگ سفر روک دیتے ہیں. یعنی اگر ہم یہی بات آپ کراچی میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کسی شہر کے حصے میں بیٹھے ہیں اور رات کے 12 بج جائیں اور آپ اٹھ کے کسی اگلے ہی لمحے جو ہے وہ یہاں سے حیدرآباد چلے جائیں، کہیں اور کسی بھی ملک کے جائیں، لاہور سے آپ اسلام آباد چلے جائیں، تو آپ رات کے کسی پہر بھی یہ طے کر سکتے ہیں. لیکن یہ شمالی علاقہ جاتے اور اس طرح کے ہمارے علاقے، یہاں پر آپ اس طرح سے نہیں کرتے. بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈ ہے، بارش ہے، تو ان سب یہ تو روٹین لائف ہے وہاں پر. تو اس طرح اتنی بڑی صورتحال کے اندر، اس سارے آپریشن کے اندر، اس مشکل صورتحال کو بہرحال قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. قابو پانا آسان نہیں، لیکن قابو پھر بھی پایا جا سکتا ہے. انسانی جانوں کا ضیاع ہے، 27 افراد جاں بحق کر ابھی بھی متعدد لاپتہ ہیں، 3 گاؤں بہہ چکے ہیں. بہرحال ایک افسوسناک اور بڑی خبر ہے. یہاں پہ وقت ہے حسن صاحب ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر پروگرام میں شامل کریں گے کہ موبائل فون کی قیمتوں میں جو تاؤ چڑھاؤ آیا ہے، یہ بھی خوشخبری. اور اس کے علاوہ جو ڈان نے، اسٹیٹ بینک نے ڈان نیوز میں اپنی خبر دی، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے کل اپنی رپورٹ جاری کی. اس میں لکھا ہے معیشت طلب کو قابو میں کرنے کی پالیسی سے استحکام کی جانب گامزن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشی نمونہ خسارے میں اضافہ بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے. اور اسٹیٹ بینک نے اپنے ڈان اخبار میں لکھا ہے کراچی آلموسٹ ہاف آف بلوچستان ہاؤس ہولڈ فیس مائلڈ آف سیویئر فوڈ انسیکیورٹی. اس پہ ہم بات کرتے ہیں علی اوسر صاحب سے. علی اوسر صاحب، فوڈ انسیکیورٹی کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا. ہاں ویسے اب حالانکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک مارننگ شو ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر ہمارے پاس ابھی تک ہم شامل کرنے والے ہیں. آخر میں ایک انداز میں لگی کہ نا جاتے جاتے لوگوں کو ایک اچھی خبر بتائیں، لیکن اس پہ بتائیے کہ فوڈ انسیکیورٹیز کیا ہے. فوڈ انسیکیورٹی دیکھیں رانی، اس کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریلائبل ایکسیس جو ہے نا وہ اس کی کمی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جو طاقتور یا نیوٹریشنسٹ جو فوڈ ہوتا ہے نا، جس سے آپ کہتے ہیں کہ غذائی قلت کے شکار. اور دوسری بات یہ کہ میکسیمم اپنی جو آمدنی ہوتی ہے وہ لوگ اپنی فوڈ پیسے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ان کو کل کا نہیں پتہ ہوتا ان کو کہ ان کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ آپ ہم لوگوں کے لیے، ویسے ایک جنرل ناظرین کے لیے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ یار کسی بندے کو وہ نہیں پتہ کہ اس کو کل کھانا میں نہیں ملے گا نہیں ملے گا، وہ اس کو کتنی مشکل سے ملے گا، یا وہ اس کے اندر جو ہے وہ منرلس کتنے یا نیوٹریشن کتنے فوڈ ہوگا، وہ انسانی جسم کی ضرورت کو کتنا پورا کر سکتا ہے، کم ملے گا زیادہ ملے گا، پیٹ بھر کے ملے گا. یہ ایک بہت ہی مطلب ایک عجیب سی، عموماً نارمل لوگوں کے لیے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اتنی چیریٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں کون ایسا بھوکا رہ سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کی جو کوارٹرلی رپورٹ ہے اس میں اتنے ہاریفائنگ فگر ہیں کہ 30% بلوچستان اس میں بھی نمبر 1 ہی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فوڈ انسیکیورٹی جو ہے بلوچستان میں، جس میں وہاں پہ 30% لوگوں کو، بہت بڑا فگر ہے کہ وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. اور وہاں پر ان کو نہیں پتہ وہاں کے رہائشیوں کا، وہاں کے ان لوگوں کو کہ یار ان کو کل کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا، اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جو اپنا گلگت بلتستان ہے وہ بہتر ہے. وہاں پر 80% لوگ فوڈ انسیکیور ہیں.
फूड इनसिक्योरिटी होती है ना, एक वो मतलब सिक्योर है, सॉरी, वो 20% लोग सिर्फ इनसिक्योरिटी का शिकार है। उसके बाद फिर KPK वगैरह आती है। इसके अंदर मेरे पास जो अभी मैंने जो फिगर्स लिख के, ये स्टेट बैंक अपना डॉन की स्टेट बैंक की रिपोर्ट से, कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 36.9% लोग जो है वो बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। बदतरीन जिसे आप कह सकते हैं ना, कि वो अंडर द एज ऑफ 5 जो है वो 5 लाख बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ जिसे आप कह सकते हैं ना, स्टंटेड ग्रोथ वो होती है कि जिनको मुकम्मल तौर पे वो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ग़िज़ा नहीं मिलती है, तो उनकी हाइट भी छोटी हो जाती है, उनकी जिस्म भी छोटे होते हैं, उनके सर भी, उनके लो IQ वगैरह होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। वो 5 लाख हर साल पाकिस्तान के अंदर 5 लाख बच्चे जो है ना इसका ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, इस फूड इनसिक्योरिटी। ये बहुत ही हॉरिफाइंग। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हसन ये होता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है ना, इसके उसी में डॉन की रिपोर्ट के अंदर है कि गंदम की पैदावार के अंदर पाकिस्तान पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर है, राइस की पैदावार में, चावलों की पैदावार में 10वें नंबर पे, गन्ने की पैदावार में 5वें नंबर के ऊपर है। एक एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर फूड इनसिक्योरिटी की हालत का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो सही नहीं है लोगों को। इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कल आप ये कह रहे थे ना कि जब हम बात कर रहे थे टीथियान की, कि रेकोडेक के मामले पर आपने अफ्रीका का जिक्र किया था कि अफ्रीका सबसे ज़्यादा मादनी ज़खायर मौजूद है, सबसे ज़्यादा गुर्बत है। पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि ज़राई मुल्क है, आप देखिए ना हमारा मसला यही है कि सबसे अच्छा चावल, सबसे अच्छा फ्रूट हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो सब करते हैं हम एक्सपोर्ट। आपको इस लोकल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन मिलती है। आप जो बात कर रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जो ग़िज़ा दस्तियाब है उसका कोई म्यार नहीं है। आप देखिए ना कि टी वाइटनर के नाम पर जो दूध, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया, आप कभी उस मजदूर को जाके देखेंगे जब वो एक दूध का डब्बा जो है वो 150 रुपये का कहीं खरीदता है, और जब वो देखता है कि 80-90 रुपये मिलता है और वो अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए, उस गरीब को ये मालूम ही नहीं है कि वो जो दूध के नाम पर जो चीज़ लेकर जा रहा है वो तो दूध है ही नहीं। तो ये बहुत हॉरिफाइंग है जो अली औसत जिस एहसास का इज़हार कर रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने, मैं इस वक्त जितने भी सिवाय नेस्ले के जितने भी पानी की जो बॉटल्स हम लोग पीते हैं, वो उनको कहा है कि ये नहीं है ये साफ़ पानी, अच्छा पानी। अब महंगी 25-25 रुपए की, 20-20 रुपए की बॉटल्स लेते हैं, और वो आपको होता है कि ये सब जो है वो पानी सही नहीं है, इसके अंदर नहीं। आप उसमें देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक इनटेक, यानी वही बात हम करेंगे कि वो प्लास्टिक इनटेक भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ये जो प्लास्टिक का बहुत, यानी पानी है, पानी के साथ जो फूड के साथ जुड़ी हुई जो प्लास्टिक, पॉलीथीन और ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स और ये सब चीज़ें, ये भी एक मुज़र सेहत मामलात है ना, कि वो उनके स्टैंडर्ड वो नहीं है, फूड ग्रेड्स हैं नहीं है। ये कितना ज़्यादा यानी हेल्थ क्राइसिस भी उसके, यानी आप देखें ना जब फूड क्राइसिस इतना ज़्यादा है और वही फिर अल्टीमेटली आपके हेल्थ क्राइसिस को जन्म देता है। आप देखें ना कि हेल्थ के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, आप देखें सेहत के हवाले से दिन ब दिन जो है वो बढ़ते हुए मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, अब मैं आपको एक छोटी सी यही बता देखिए ना कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में अगर आप किसी को बोलें कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूध में पानी मिलाया जाता है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। कोई यकीन नहीं करेगा। यकीन करें कि अगर आप दुनिया में जाएँ तो लोगों को पता ही नहीं कि मुनाफा इस तरीके से कमाया जाता है कि लाल मिर्चों के अंदर लकड़ी का बुरादा भर जाए। ये मैं आपको इंतहाई ऑथेंटिक है, आपको एक रिपोर्ट आपको मैं दे रहा हूँ कि जो दूध के हवाले से बात हो रही है ना, उसके अंदर अगर जब आप किसी भैंसे के जो बाड़े से जब दूध निकलता है तो वो एक मोरल वैल्यूज़ का पार्ट बन चुका है कि वो एक मन के अंदर 3 किलो जो है उसमें मिनिमम पानी उसमें मिलाया जाता है। फिर उसकी वैल्यू एडिशन होती है, जब वो क्या कहते हैं वो सप्लायर के पास जाता है वो अपने हिसाब से पानी मिलाता है, जब वो शॉप के पास जाता है तो वो अपने हिसाब से पानी मिलाता है। तो और ये इतना जो पानी मिला हुआ होता है वो जो कराची के लोगों खासकर और जो शहरों के जो लोग हैं उनके लिए वो बिल्कुल खालिस दूध होता है। खालिस दूध का हम लोगों ने कभी टेस्ट ही नहीं किया हुआ कि वो होता किस तरीके से। ये कोई इमोरल एक्ट नहीं है। इखलाकियात का ताल्लुक तो मुआशरे से होता है ना, कि अगर चारों लोग करप्ट है तो फिर आप कोई सही काम कर रहा है तो वो इसका मतलब है कि गैर इखलाकी काम कर रहा है। तो अब वो इतना ज़्यादा वो मोरली तौर पे करप्ट हो चुके हैं कि वो इसको गलत काम समझती नहीं है कि
ایک من کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو بھینسوں کے باڑے کے اندر وہ 3 کلو میرے کا خیال پانی میں اب تو یہ شاپ کیپرز کہتے ہیں کہ خالص دودھ آپ لوگوں سے پیا بھی نہیں آپ جائے سے گا. پیا نہیں، وہ اس قسم خود کے یہ بات بتا رہے ہوتے کہ اس میں اتنا پانی ہے کہ اب آپ اگر ہم آپ کو کہیں نا کبھی کہ دودھ پتلا آ رہا ہے، پانی بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے ہی اگر خالص دودھ آئے گا تو اب تو پیا ہی نہیں جائے پیٹ گا. خراب ہو جائے گا. اور لیکن نا یہ اس کے ساتھ تو آپ دیکھیں نا جہاں پانی کی ملاوٹ سے پہلے جو اگلا مرحلہ ہے جو اب جا کر کہیں بڑی مشکل سے رکا ہے، جو انجیکشن والا معاملہ تھا، کتنا خطرناک وقت تھا جس سے جو ہے وہ آپ وہ کی تو حسن بھائی اپنا ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیور فیل کر دیتا ہے، آپ کی پتہ نہیں کون کون سی اس کے اندر اسکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں. آپ بھی دیکھیں، آپ اسی پہ مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ یہ جو بقرعید آ رہی ہے اس میں بڑے ہیوی، میں نے تو اسٹوری کی ہوئی ہے اس کے اوپر، کتنی یہ ہیوی جانور جو ہیں تیار کس طریقے سے ہوتے ہیں، ان کے خوبصورت بنانے کے لیے ان کے سینگ کس طریقے سے، وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے تو وہ جو ٹینٹس کے اندر لگے جانور ہیں وہ خریدنا چھوڑ قربانی دیں، کے لیے بھی نہ. قربانی کے لیے نہ خریدیں. وہ اس طریقے سے ان کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کان کے پاس انجیکشن لگتا ہے جس سے وہ جانور بہت فیٹی ہو جاتا ہے. بہت خراب ہے. یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے انہوں نے اسٹیٹ بینک نے کہ مہنگائی میں اضافہ، ٹیکس وصولیاں جامد کر دی گئی، جب اقتصادی ترقی میں بھی کمی آئی ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ تیسری سماحی رپورٹ ہے یہ. جو آپ تیسری سرماہی رپورٹ تو آج اس اسٹیٹ بینک کی طرف سے پیش کی جائے گی، اور اس کے اور حوالے یہ تیسری سرمایہ اس پہ بھی لکھا خسارے اخراجات میں اضافہ بھی کر دیا گیا، غیر ملکی سرمایہ کاری کم، اقتصادی نمونے کی رفتار سست روی، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں یہ جون جولائی کے مہینے میں یہ ساری رپورٹس آ گئے. خیر اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے، آج رپورٹ آئے گی، کل ہم پھر اس پہ بات مزید کریں گے. ایک اور افسوسناک خبر تھی حسن صاحب، علی صاحب کے مرید عباس بول ٹی وی کے اینکر پرسن، اور خیر یقیناً آپ سب بھی ان کو جانتے ہوں گے، ان کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. مرید پہ سب سے پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. مرید عباس قتل کیس میں انکشافات کا سلسلہ جاری. جی نیوز مسلسل اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے انکشافات ہی انکشافات. عاطف زمان کے مختلف بینکوں میں 12 اکاؤنٹس موجود ہیں. پولیس کو مرید عباس قتل کیس میں ایک 15 سالہ نوجوان کی بھی تلاش ہے. یہ 15 سالہ اسامہ عاطف زمان کے دفتر میں ملازم تھا. مرید عباس کے قتل کے وقت اسامہ دفتر میں ہی موجود تھا. عاطف زمان سے دوستوں نے رقم کا پہلا مطالبہ جنوری 2019 میں کیا. عاطف زمان نے جنوری میں مرید عباس، خضر اور عمر ریحان کے ساتھ بیرون ملک آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا سفر کیا. ماہ فروری میں عاطف زمان نے اینکر مدثر اقبال کے ہمراہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات کا اہتمام مدثر اقبال کے بھائی کاشف اقبال نے کیا، جو گورنر ہاؤس پنجاب میں تعینات ہیں. فروری میں ہی عاطف زمان نے دبئی کا سفر امارات ایئر لائن کی پرواز سے بذریعہ بزنس کلاس کیا. سلسلہ یہیں نہیں تھمتا. پولیس کو عاطف زمان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے اور سرمایہ کے لیے لوگ لانے والے میاں بیوی ایاز اور صدف کی بھی تلاش ہے، جو مرید عباس قتل کے بعد سے منظر عام سے غائب ہیں. اب بات کرتے ہیں مرید عباس کے پاس آنے والے چند سرمایہ کاروں کی، جن میں سما ٹی وی کے اینکر فواز زیدی نے 3.5 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کی. یہ پیسہ سما ٹی وی کے ملازمین اور دیگر دوستوں سے جمع کیا گیا. ٹی وی اینکر مدثر اقبال نے 5 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کی. مدثر اقبال نے اپنی اہلیہ کا پلاٹ جو کہ ڈیفنس کراچی میں واقع تھا اور کچھ جمع شدہ رقم لگائی، ساتھ میں اپنے بھائیوں، قریبی عزیزوں اور دوستوں کا سرمایہ بھی لگا دیا. عینی شاہد عمر ریحان نے 5 کروڑ جبکہ مرید کے دوست عاقب نے 50 لاکھ کی سرمایہ کاری کی. غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے عرفان نے اپنی والد کی ریٹائرمنٹ کے 4 لاکھ روپے بھی اس کاروبار میں لگا دیے. پلاسٹک کے کاروبار سے منسلک بزنس مین نے 82 لاکھ روپے اس کاروبار میں جھونک دیے. ہمایوں نامی شخص کی انویسٹمنٹ کی تفصیلات تو حاصل نہ ہو سکیں، لیکن ہمایوں کے بھائی یاسر کی سرمایہ کاری 20 کروڑ روپے ہے. مرید عباس کے قتل کے بعد عاطف زمان کے بھائی عادل زمان کی بالا کوٹ پہنچنے کی تصاویر بھی جی نیوز نے حاصل کر لیں. پرائے پیسوں پر کراچی میں منرل واٹر پینے والا عادل زمان وہاں آبشار سے پانی پیتا دیکھا جا سکتا ہے. مرید عباس جس پستول سے قتل ہوا اس کی تصویر مرید عباس نے خود فیس بک پر ہی ڈالی تھی، اور اسی 30 بور پستول سے مرید عباس کو قتل کیا گیا، جس کی تصدیق خود عاطف زمان نے کی ہے. جی نیوز نے عاطف زمان کو دیے گئے مختلف افراد کے چیکس کی بھی تصاویر حاصل کر لیں. تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے اور نئے نام اور فرضی کردار سامنے آ رہے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے جلد بڑی کامیابی ملنے والی ہے. آصف محمود، جی نیوز، کراچی.
آپ نے رپورٹ دیکھی, اس رپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آئے. اینکر پرسن بولڈ ٹی وی کے اینکر تھے, ایک اچھے انسان تھے, سب ان کو جو مطلب ایک نا میڈیا کے لیے ایک افسوسناک خبر تھی, سارے چہرے نم تھے. جب مطلب جس دن انتقال ہوا, مطلب خبر ملی ہے رات میں, دوسرے دن میں آفس آئی تو ہر چہرہ نم تھا, ہر کوئی پریشان کہ ہم جانتے تھے اچھے انسان تھے, یہ کیوں ہوا. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ ایک دوست نے کیا, حسن صاحب دوست پہ بھروسہ کر اتنا بھروسہ کیا کہ اپنے مطلب مرید کی سب سے بڑی غلطی مجھے لگتا ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پیسے تو انویسٹ کیے ہی کیے, انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے پیسے بھی انویسٹ کر دیے. گاؤں کے مطلب کہتے ہیں نا دور دور کے غریب سے گاؤں کے تھے, انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے 2-3 لاکھ روپے اگر دیکھیں انویسٹمنٹ مل رہی ہے آپ کو, کچھ آپ کے مطلب انکم آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انویسٹ کی اور پھر وہی ان کی جان بھی لے گیا ہے. اور اب جو مزید انکشاف آتا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو روز بروز ایک نئی تحقیق مختلف زاویوں سے سامنے آتی ہے, اور اس طرح کے انویسٹمنٹ ایشوز اگر آپ دیکھیں, نہ صرف یہ مرید عباس والا معاملہ, اگر آپ اس طرح کے انویسٹمنٹ ابھی جو اس سے پہلے علی اوسط نے جو ڈسکس کیا ہے فوڈ کرائسس کو, جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو اور لوگ ان سب چیزوں کا شکار ہوں تو اس طرح کے عناصر کو پنپنے کا بہت موقع ملتا ہے. یہ جس طرح کی انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو اب فالو اپس آ رہے ہیں کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اور کہاں سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بڑی مطلب مجھے اتفاق سے کل ہی پتہ چلا ایگزیکٹلی یہ پروفٹ کتنا دیتے تھے. جو کیا کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہوتا ہے 1 لاکھ کے اوپر 24,000 روپے, یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں 1 لاکھ روپے کی تو آپ کو 24,000 روپے منتھلی آپ کو پروفٹ ملے گا. یہ مجھے باقاعدہ طور پہ جو کہ بہت انٹرسٹڈ تھا, ظاہر سی بات ہے یہ ہماری کمیونٹی کے 55 ڈیز کے بعد کا پروفٹ تھا ان کا, اور پہ وہی 24,000 روپے 1 لاکھ پہ, تو وہی نا چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں نے بھی. اگر ہم اس میں ایک چیز اور بھی ہے یار, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک چیز اور بھی, یہ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یار اتنی جلدی امیر ہونے کے لیے جو ہے نا, میں خود بعض اوقات شک پہ پڑتا ہوں کہ 1 لاکھ پہ 24,000 روپے وہ کیوں بندہ دے گا, کس طریقے سے دے گا, یعنی کہ اٹس مینس سم تھنگ از فشی. بنیادی ایشو یہی ہے, پروفٹ ریشو جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, اتنا اٹریکٹ کیا اور اس طریقے واردات میں عموماً ہوتا یہی ہے. جو میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہم اس سے پہلے بھی جو ہمارے مطلب اس میں ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں چیزوں کو, وہ جن لوگ ان معاملات میں گزرے ہیں, کہ یہ جو کم انویسٹمنٹ پر زیادہ منافع کی جو لالچ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے لوگ اتنا پری پلان کی مطلب عاطف زمان جو ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے سارے دوستوں کا, مطلب عاطف مرید عباس کو گولی مارنے کے بعد تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ عاطف کا پورا خاندان ہے, پورے سرکل میں یہ بات مشہور تھی کہ جو 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا اسلام آباد میں, اس میں ان کی پوری فیملی ختم ہو گئی تھی, یہاں کوئی نہیں ہے. عاطف زمان نے سب کو مطلب ایک نا کہتے روتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو جب میں غریب تھا تو پھر مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ کوئی غریب نہ رہے. لیکن حسن صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2015 سے 2019 تک یہ معاملات ٹھیک چل رہے تھے, پروفٹ بھی دیا جا رہا تھا لوگوں کو, تو وہ پروفٹ کہاں سے جنریٹ کر کے دیا جا رہا تھا؟ سب سے اہم سوال اس میں یہ بھی ہے. اس میں دیکھیں ابھی تک تو جو آج تک کی جو انویسٹیگیشن ہے نا رانی, اس میں تو اب یہ 1 ارب روپے کا تو اسکیم جو ہے پولیس نے پروف کر لیا. باقی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیس دیگر ذرائع کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ 300 ارب تک یہ پہنچ چکا ہے, 3 ارب روپے تک 300 کروڑ آپ کا, اور وہ باقاعدہ اب یہ نیب کے پاس کیس جا رہا ہے. مرید عباس اب دیکھیں یار وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی, اور بالکل آ کے اس نے جو ہے جس طریقے سے محنت کی اور جس طریقے سے پڑھا لکھا, اپنے آپ کو پالش کیا, اور وہ اس کی جو یہ بالکل ایک جو ناگہانی موت ہے, اس کے بعد جب بھی دیکھتے ہیں اس کی شکل تو بہت ہی افسوسی ہوتا ہے کہ محنت کر کے اپنی اس نے ایک اعلیٰ مقام بنایا, جب اس کو جو ہے اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ بیوقوف بنا کے اس بیچارے کے ساتھ جو ہے وہ گولی مار دی اس کو. اور ان کے ساتھ میں باقی جو مطلب جو لوگ زندہ ہیں ان کی بھی, کیونکہ مدثر اقبال کی بات ابھی حسن صاحب آپ کر رہے تھے, مدثر اقبال کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر, اپنی فیملی ممبرز کے جو پلاٹس لیے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو مطلب سیونگ کی طرح, وہ سب بیچ کر وہ بھی انویسٹ کر دی ہے. دیکھیے میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ میں جب لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے تو شروع میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سطح پر بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک مہذب معاشرہ اگر آپ کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی کے اندر جہاں پر لوگ, اگر آپ دیکھیں نا کہ اینکرز کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں, تو دیکھیں اینکرز تو بہت زیادہ اویئر ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے, ان مختلف ان خبروں کی تو گردانی شب و روز زیادہ تر اینکرز ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اندر جو بنیادی جو انٹرسٹ آپ کی دلچسپی ہوتی ہے, وہ ریشو آف پروفٹ اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی اس میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے, اور عموماً ایسے معاملات کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے کہ جس فرد کے پاس انویسٹمنٹ کی جاتی ہے آخر میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ
خسارے میں ظاہر کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ جی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے, اب میں آپ لوگوں کے پیسے دوں گا لیکن ابھی نہیں دے سکتا. عموماً یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اور رویہ یہی تو رویہ, کیونکہ 2015 سے 2019 تک, 19 کی بھی جنوری فیب مارچ تک بھی ایک سلسلہ صحیح خوش اسلوبی سے چل رہا تھا, پروفٹ بھی دیے جا رہے تھے, اور پروفٹ بھی ایسا تھا کہ تاکہ اور پہ انویسٹمنٹ آئے, کیونکہ پلاننگ تو ان کے فرسٹ ڈے سے تھی. آخر زمان جو شخص تھے وہ فرسٹ ڈے سے پلاننگ تھی, جب بھی فیملی کو انہوں نے چھپا کے رکھا, یہ کہا کہ وہ اب نہیں رہی, اس کے بعد پھر آپ انویسٹمنٹ بھی مطلب سارے پروفٹ بھی آپ سب کو ٹائم ٹو ٹائم دے رہے ہو. اس کے بعد اپنے رمضان سے پہلے مرید کی بات ہے کہ رمضان, زارا کا جو انٹرویو ہم نے دیکھا تھا, شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا, زارا نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ رمضان میں انہوں نے پروفٹ دینے سے صاف منع کیا کہ اب میں لاس میں میں نہیں دوں گا. تو رمضان تک 2015 سے رمضان تک اطلاعات یہ آتی نا کہ 500 کروڑ روپے کی ان کی کوئی شپمنٹ ہے جو کہ اپنا وہاں سے بلوچستان سے پکڑی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر اسمگلنگ ہوتی تھی, اور یہ صرف ٹائروں کا بزنس کرتا تھا. لیکن اتنا پروفٹ اور اتنی اندھی اور ایک دم سے راتوں رات امیر ہونا جو ہے نا, اس میں ٹائروں کا بزنس سے بھی اتنا, آپ کتنی بھلے اسمگلنگ ہی کر رہے ہیں, آپ ٹیکس بچا رہے ہیں نا, میکسیمم آپ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر کوئی اسمگلنگ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جو ہے یہ. لیکن یہ تو اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ابھی کھلے گی, ابھی انویسٹیگیشن, اب تو نیب اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اب تو پولیس کی بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر سبق یہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ یہ جو اتنی جلدی امیر ہونے کا یقین کریں, جو بھی سوسائٹی سیٹ کے بھی کوئی چیز اگر ایسی ان یوزول سی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو ایک دفعہ 1000 بار سوچیں. یعنی کہ ایک رات میں جو ہے نا وہ امیر نہیں ہوا جا سکتا. شارٹ کٹ لائف میں شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے آپ دیکھیں نا اس وقت جو موجودہ ملکی صورتحال ہے, جو تاجروں کا احتجاج ہے بیسکلی وہ ٹیکسیشن پر ہے. یعنی وہ اگر اگر ہم اور آپ دیکھیں, ہم کہیں کہ 1000 روپے پہ اگر 10 روپے 20 روپے ٹیکس مانگ رہی ہے گورنمنٹ, تو دینا تو مشکل نہیں ہے. بات یہی ہے کہ وہ دیکھیں کہ جب بزنس کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جب وہ تاجر برادری وہ روپے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں اس طرح کے بزنسز لوگوں کو ایسی اپرچونیٹیز, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایزی منی اس کو ملے, اس کو ٹینشن نہ ہو. ہمارے جو سوسائٹی کے اندر ہے, جہاں پبلک ڈیلنگز کے اندر لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا ہوتا ہے. آپ نے کہیں سے پیمنٹ لے, جو عموماً کاروباری حضرات کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, کہیں سے پیمنٹ وصول کرنی ہے اور کہیں پہ کسی کو پیسے جمع کرانے ہیں, لوگ روزانہ صبح نکلتے ہیں شام تک انہی معاملات کو جھیلتے ہیں. تو یہ بزنس کرنا, کسی کاروبار کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس دوسری طرف یہ ایک ایزی منی, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہر کسی سے یہی سنتے ہیں کہ یار فلاں آدمی نے پیسے دینے تھے دیے نہیں, فلاں بل تھا وقت پہ جمع نہیں ہوا. یعنی یہ روٹین لائف میں آپ سن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کا ایک مائنڈ بنتا ہے کہ یار ہم کسی ایسے بزنس میں انوالو, یار بہت اچھا ریٹرن ہے, بہت جلدی مل جائے گا, اور یہ چیزیں پھر لوگوں کو کنونس کرتی ہیں اس طرف. میں بھی کر رہا ہوں, تم بھی کرو. یقین کریں کہ ابھی تو یہ بہت ساری, اب تو بہت سارے ہمارے جو دوست تھے, جو پرسنل دوست تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں انٹرسٹڈ تھا یہ پیسے لگانے کے لیے. باقاعدہ یہ لوگ جاتے تھے, بڑے سینئرس لوگ اس کے اندر موجود ہیں کہ بھائی موٹیویٹ کرتے تھے, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یا آپ میرے پاس آ رہے ہیں کہ یار میں نے لگایا, میں ایک دم سے آپ نے گاڑی بھی خرید لی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی ڈریسنگ بھی آپ کی مرید کا جو لائف سٹائل تھا وہ دیکھتے ہوئے, کیونکہ سب سے پہلے ایک اور صاحب تھے, انہوں نے مطلب انویسٹ کیا, اور ان کے فرینڈ تھے مرید, اور مرید کے انویسٹ کرنے کے بعد تو لوگوں نے اور جلدی سے انویسٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ مرید کا لائف سٹائل مطلب بہت چینج ہوا, گاڑی آ گئی ان کے پاس, چینج ہوا. پھر ان کا گھومنا پھرنا, لائف سٹائل میں ڈریسنگ سینس بھی اگر آپ ان کا دیکھ لیں, پھر بول جوائن کرنے کے بعد تو وہ کہنا نا, سب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں اس کے بعد اگر پیسہ اتنی جلدی آ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی مل ہی جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مرید نے بھی سب کو کنونس کیا تھا. اکثر اینکرز ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں مرید, ہمارے پاس بھی کال آئی, مرید نے ہمیں بھی کہا تھا. تو مرید مطلب زیادہ انوالو بھی تھے, اور پھر وہ مطلب پروفٹ بھی لے رہے تھے. لیکن خیر سب سے پہلے نام بھی ان کے علاوہ بھی 4-5 نام تھے, لیکن الحمدللہ وہ سب بچ گئے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں یہاں پر کہ شہزاد اکبر نے شہباز شریف کے داماد کو رقم منتقلی کے ثبوت پیش کر دیے. شواہد ہیں تو نیب کو دیں, ایسا نون لیگ نے بھی ریٹرن میں جواب دے دیا. حسن سر آپ اس پہ بتائیے گا. کل بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ حکومت کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ہی چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کیس کریں انگلینڈ کے اندر. اور کل پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا شہزاد اکبر صاحب نے بار بار, اصل جو معاملہ ہے کہ جو زلزلے کے لیے پیسے دیے گئے تھے, اور اس کی طرف سے حکومت کی طرف سے بھی یہ وضاحت آنا شروع ہو گئی کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ زلزلہ جس وقت آیا تھا اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نہیں تھے. حکومت کی طرف سے اب یہ وضاحت آنا شروع ہو گئی کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ 2008 تک جاری رہی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ وہاں کی زمامے کار ان کے شہباز شریف کے ہاتھ میں تھی, وزیر اعلیٰ. اور پھر شہزاد اکبر صاحب نے کل دوبارہ بار بار اس بات کو چیلنج کیا ہے کہ اگر شہباز شریف, میں چاہوں گا کہ وہ لازمی اس دعوے سے پیچھے نہ ہٹیں,
اور وہاں پر جو ہے وہ ان عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں. اور دوسری طرف شہباز شریف کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میرے پاس بھی جو ایک بہت اچھا موقع آ گیا ہے اور میں جو ہے وہ انگلینڈ کی عدالتوں میں جو ہے اپنی لائرس کی ٹیم کو بھجوا دیا اور ہمارے لائرس تیاری کر رہے ہیں, ہم اس کا سامنا کریں گے. وہی ایک رسہ کشی کا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے. رانی بات مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ وہاں جائیں گے, ڈیلی میل کے اوپر کیس کریں گے. یہاں سے شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے باقاعدہ کل جو میں اب تک جو انوائسز وغیرہ ہوتی ہیں جو کسی, اب وہ منی ٹریل تو نہیں دے سکتے نا کہ یہاں سے کسی نے بھیجی ہے, وہ بالکل ایک بینامی اکاؤنٹ سے بھیجی ہے, کوئی شہباز شریف صاحب نے یا کسی نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے تو بھیجی نہیں ہے. وہاں جائیں گے, ایک وقت ضائع ہوگا, اخبارات میں ڈسکشنز ہوں گی, اور جو اصل جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں جس کو اب ابھی تک یہی اگر یہ شہزاد اکبر صاحب یا باقی دیگر جو پی ٹی آئی حکام کے یا حکومت کے جو لوگ ہیں, اگر وہ سب الزام تراشی سے باز آ کر اگر کام کریں عوام کے لیے, تو یہ ساری بہتری سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد احمد, ہمارے نمائندے. احمد, ہمیں تفصیلات سے بتائیے گا کہ شہزاد اکبر نے شہباز شریف کے داماد پر بھی الزام لگا دیے, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ احمد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احمد, ہمیں میرا خیال ہے کہ جو آج کے سپریم کورٹ میں احتساب عدالت کے جج ہیں اس ارشد ملک کے حوالے سے احمد, ہمیں سن ہی نہیں سکتے, پروگرام میں وقت بہت کم رہ گیا ہے. حسن صاحب, آپ بتا رہے تھے سپریم کورٹ میں جو آج کیس جانے والے سوالے سے آپ اپڈیٹ کر دیجیے. ویڈیو اسکینڈل کے جو ہم کافی ڈسکشن کرتے رہے, اسی حوالے سے ہم نے احمد کو بھی لائن اپ کیا تھا کہ وہ ہمیں اپڈیٹ دے سکیں گے اس وقت کیس میں کیا اب تک کی اسٹیٹس ہے اور کیا جو ہے اس کی فردر آج اب پروسیڈنگ ہونی ہے. سپریم کورٹ میں آج اس حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. یہی ہمارے پاس اس کی اپڈیٹ تھی. مزید ہم نے جو ہے وہ اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آج. بہرحال یہ اپنا حسن, محمد احمد, آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں. احمد, آج کیس کی جو پیشی ہونے والی ہے, سماعت ہے, سماعت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی, یہ ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو اسکینڈل ہے. اس کیس میں 3 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اب تک, اور تینوں میں یہی درخواست کی گئی عدالت سے کہ جو مبینہ پریس کانفرنس کی گئی مریم نواز کی جانب سے, اس میں جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات کی جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ جو فریقین ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی چلائی جائے. فورینسک آڈٹ کی درخواست کی گئی ہے عدالت سے کہ اس کا فورینسک آڈٹ بھی کیا جائے. یہ آپ کو بتاؤں کہ جب یہ درخواست عدالت میں دائر ہوئی تھی تو اس کے ایک ہی دن بعد اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا. اسی ہفتے میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس درخواست کی سماعت کرے گا. اس بینچ کا حصہ ہوں گے جسٹس عظمت سعید شیخ, جسٹس عمر عطا بندیال, اور اگر ابتدائی طور پر یہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے تو پھر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جن کو فریق بنایا گیا ہے اور دیگر پیمرا وفاقی حکومت جن کو فریق بنایا گیا ہے, تمام کو نوٹسز جاری ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے محمد احمد, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. حسن سر, آپ نے بھی سنا اور علی اوسط صاحب آپ نے بھی سنا کہ ساری تفصیلات آج مل جائیں گی. دیکھتے ہیں سماعت کے بعد کیا ہوتا ہے. پروگرام میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. پروگرام میں جاتے جاتے تو ہم نے ایک اچھی خبر رکھی تھی کہ کیا اسٹارٹ جو ہوا پروگرام کو بری خبروں کے ساتھ, تو اچھی خبر یہ تھی عوام کے لیے خوشخبری. موبائل فون کے 100 روپے کے لوٹ پر 88 روپے 9 پیسے کا بیلنس ملے گا, جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر اضافی ٹیکس جو تھے وہ تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں. پہلے 75 روپے ملتے تھے, پہلے 75 روپے ملتے تھے, اب آپ لوگوں کو 13 روپے 9 پیسے زیادہ ملیں گے. یہ ایک اچھی خبر ہے. یہ اچھی خبر ہے. آج تک کے لیے, کل ایک بار پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.